بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سہیب مرغوب اور پروگرام عالمی معلومات ٹیلی ویژن اسپیشل ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے وزیر اعظم امریکہ میں ہیں شہباز شریف صاحب، وہاں انہوں نے بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، کئی سربراہ مملکت کے ساتھ ملاقاتیں، IMF کی چیف ان کے ساتھ ملاقاتیں، ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں اجے بنگا صاحب ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے ایک پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ شام کے صدر احمد الشارع یا شارع جو بھی ان کا نام ہے، ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ان کے امریکی وزیروں کے ساتھ طے ہے جس میں اسرائیلی حکام بھی شریک ہوں گے، اور اسرائیل نے ان کو ایک الگ سے پلان دیا ہوا ہے کہ آپ اس پلان پر عمل کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ایک نو زون ایریا بنا لیں گے، اور ہم 1974 کا جو معاہدہ تھا شام کا جو ان کے سابق صدر کے ساتھ ہوا تو اس کی پوزیشن پہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس میں بہت ہی شاندار قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ شام نے جو ہے نا وہ اسرائیلی وزیر اعظم کو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی جو اسرائیلی حکام ان کے ساتھ میٹنگ میں تھے ان کو ٹھینگا دکھا دیا، اور جو اپنا تقریر کی شام کے صدر نے یونائٹڈ نیشن میں، اس میں بھی انہوں نے کافی بڑھ چڑھ کر ٹونٹ کیا ہے اسرائیلی پرائم منسٹر کو اور ان کے حکام کو، اور وہاں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے مسلمانوں پہ تشدد اس پر۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے یوکرین کا، جس میں صدر ٹرمپ کو مایوسی ہوئی ہے، اور ابھی وہاں پہ تازہ ترین سچویشن یہ ہے کہ روس نے مزید اپنی فوجیں جھونکنے کا فیصلہ کیا ہے اور مزید جنگ کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ادھر اسی والے سے جو ہے نا وہ امریکی صدر جو ہیں انہوں نے بھی ایک یو ٹرن لے لیا ہے۔ وہ یو ٹرن کیا ہے، ہم اس یو ٹرن پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم پچھلے 3-4 پروگراموں سے ہم انڈیا میں جو زبردست قسم کا اینٹی مسلم اور اینٹی کرسچینٹی ہیٹ چل رہا ہے، اس پر اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک اسٹینڈ لے لیا ہے۔ اس پہ ابھی بات چیت تو بہت کم ہوئی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی اس پر ہمارے میڈیا نے گہرائی کے ساتھ غور نہیں کیا۔ تو وہ کیا نقطہ ہے جس پہ انہوں نے انڈیا کو اب اپنے کڑکے میں لینا ہے، اور انڈیا کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس سے بچنا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں یونائٹڈ نیشن اور USA، کیونکہ ظاہر ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہے، اور کئی ممالک کے جو لوگ ہیں وہ آنے جانے پہ بعض اوقات یونائٹڈ نیشن کے ذیلی اداروں پر ہی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، جس کا ہم پچھلے پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں۔ پھر امریکی صدر نے اسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کہا کہ آپ سے ٹھیک طرح کام نہیں ہو رہا، کام تو مطلب جب ان پہ پابندی ہوگی تو کیسے کریں گے۔ بہرکیف شام کے صدر جو ہیں احمد الشارع، انہوں نے کہا کہ خطہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس خطے میں، اس میں اسرائیل کی جو فوجی کارروائیاں ہیں وہ امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، کیونکہ امریکہ جو امن چاہتا ہے وہ اس امن کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل ایکچولی جو حالت جنگ میں ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ تو ہے ہی، مطلب اس میں ایڈیشنلی وہ امریکہ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اور امریکہ کے جو اتحادی ہیں یہ انہوں نے اب مڈل ایسٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیتن یاہو کے جو حملے ہو رہے ہیں، ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی وجہ سے جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ امریکہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ ان کا اشارہ واضح طور پر اس طرف ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا، جو دوحہ پر حملہ ہوا ہے جس سے دوحہ ناراض ہو گیا، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید قطر جو ہے وہ اس حملے کو معاف کر دے گا۔ یہ چیزیں ایسے اتنی آسانی کے ساتھ ہڑپ ہو جائیں گی تو اتنی آسانی کے ساتھ ہڑپ ہونے والی نہیں ہیں، یہ ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اس پہ اپنا کافی کھینچنا پڑے گا اس کو، اپنا نیتن یاہو کو، ادروائز ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایسی ہیں جو مطلب امریکہ کو پرابلم میں ڈال سکتی ہیں۔ امریکہ کے لیے ایک مشکل وقت آگے آنے والا ہے، جہاں مسلمانوں کے لیے مشکل وقت تو شروع سے ہی ہے، وہاں امریکہ کے لیے بھی آسان وقت نہیں ہے۔ تو میں نے پچھلے پروگرام میں ہم کیا تھا کہ بتایا تھا کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے جو مارگریٹ برینن ہیں ان کے ساتھ 60 منٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں اسی ڈاکومنٹ پر بات چیت ہوئی تھی جس کا ہلکا سا اشارہ ہم نے کیا تھا کہ 3 زون بنیں گے، اور صرف ماؤنٹ ہرمن جو ہے اس پر اسرائیل اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہے گا، مطلب وہاں پہ اس کے سپاہی ہوں گے، کیونکہ وہاں سے وہ نظر کر سکے گا ایران پر، جاسوسی کے لگائے ہوں گے نا اکوپمنٹ کے، ہم ایران کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایران اب اپنی اس کی پالیٹکس بدل گئی ہے، کیونکہ عرب ممالک اب ایران کے قریب ہو گئے ہیں، تو اب وہ اس پہ کیا سچویشن ہوگی۔ تو احمد الشارع یا احمد الشارع جو بھی ان کا نام ہے، تو اسرائیل کے جو قطر پر حملے اس کا ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ اسرائیل کی کوشش، اس ایک بہیمانہ اور بربریت جو ہے اس کی وجہ سے امریکہ سے بھی اپنا ناطہ توڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، کھچ کھا رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں ان سے۔ اور پھر انہوں نے بڑا ایک زوردار جس کو کہتے ہیں بیان دیا
کیونکہ اپنا جو شام کے صدر ہیں صدارتی محل کے قریب بھی ان کے عقب میں بھی اسرائیل نے بمباری کی تھی. تو اس کا ریفرنس دیتے ہوئے جو شام کے صدر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ کے صدر کے عقب میں بمباری کر دی جائے تو امریکہ کا کیا رد عمل ہوگا. سوچنے کی بات ہے کہ اگر امریکہ کے قریب ایوان صدر کے قریب کوئی اس کا آدھا پونا حصے کو متاثر کرنے والی بمباری کر دی جائے تو امریکہ کا کیا رد عمل ہوگا. تو یہ انہوں نے سوال کر کے پھر جواب بھی خود ہی دیا کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کئی سال تک 10 سال تک اس ملک پر بمباری کرتا رہے گا جس ملک نے یہ حرکت کی ہوگی. تو جب دوحہ پر بمباری ہوئی ہو جو مطلب مرکزی کیپٹل ہے اس کا قطر کا, تو عرب ممالک اس چیز کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں. یہ ان کے دل پر حملہ ہوا ہے تو اس کو وہ بھول نہیں سکتے. یہ شام کے صدر نے کہا جو ایک انفرادی طور پر امریکہ کے ساتھ الگ سے میٹنگ میں تھے. میں پھر عرض کر دوں کہ شام الگ سے بھی میٹنگ میں تھا برینن کے ساتھ, اور شام کے صدر نے اس میٹنگ میں بھی کہا اور الگ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ امن قائم ہو. ہماری پوری توجہ ہے کہ یہاں پہ امن قائم ہو, لیکن امن جو ہے وہ اس طرح قائم نہیں ہوگا کہ جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کی حمایت سے کبھی شام پر بمباری کر دے, کبھی قطر پر بمباری کر دے, کبھی کہیں. انہوں نے اس کے مختلف ریفرنسز بھی دیے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ وائٹ ہاؤس کے عقب میں بمباری ہوگی تو کیا ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ جو اگلے 10-20 سال تک اس ملک کو ملیا بیٹ کرنے میں لگا رہے گا جس کا یہ حال ہوگا. ہم نے دیکھا کہ 9/11 پہ جب نیو یارک کے جو ٹوئن ٹاورز ہیں ان پہ 2 جہاز ٹکرائے تو امریکہ نے کہاں جنگ چھڑی, کتنے ملکوں پہ بمباری ہوئی, کتنے ملک جو ہیں وہ اس کے باعث اپنا ایک بربادی کی لپیٹ میں آ گئے. جو اچھے خاصے کھاتے پیتے ملک تھے جہاں لوگوں کا روزگار تھا, ان کا بڑا اچھا مطلب ضروریات زندگی بڑے اچھے سے چل رہی تھی, وہ اب ہیومن سمگلنگ کا ایک بہت بڑا مرکز بن گئے. لیبیا کی مثال دیکھ لیجئے, اپنا عراق جو دوسرے نمبر پہ بڑا ایکسپورٹر تھا پیٹرولیم پروڈکٹ کا, وہ اب بعض ہائی جو ٹیکس سوفسٹیکیٹڈ پیٹرولیم پروڈکٹ ہیں وہ کبھی امپورٹ بھی کر لیتا ہے. تو جو دنیا کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر تھا وہ دنیا کا ایک اچھا خاصا امپورٹر بھی بن چکا ہوا ہے. تو شام کے صدر نے یہ کہا کہ ہم جو خصوصی ایلچی ہیں وٹکوف ان کے ساتھ بھی میٹنگ میں, اور ٹام بیرک بھی اس میں شامل ہوئے ہیں, ایک وزیر ہیں وہ بھی شامل ہوئے ہیں, تو ہم اس پر بڑے اپنا ڈسکشن میں ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل ہے وہ ساورینٹی کے لیے اس کے کچھ معیار مقرر ہیں. اقوام متحدہ کے بھی کچھ رولز ہیں, کچھ ساورینٹی کی ڈیمانڈز ہیں, اور وہ ڈیمانڈ یہی ہیں کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے سالمیت کو نقصان نہ پہنچائے. پھر وہ مطلب یہ احمد الشارع جو ہیں یہ مطلب ایک ایسے شام کے صدر ہیں جو 60 سال بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں, اور 60 سالوں میں کسی رہنما کو یہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ اپنا یہاں پہ آئیں اور خطاب فرمائیں, کیونکہ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد سے ان کے سر پہ جو قیمت مقرر کی ہوئی تھی, امریکہ نے ان کے سر کی قیمت مقرر کی ہوئی تھی جو ملینز آف ڈالر تھی, تو وہ انہوں نے ریووک کر دی تھی جب احمد صاحب جو ہیں وہ ملے تھے سعودی عرب میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے. تو لیکن اب انہوں نے اسی پلیٹ فارم پر 60 سال بعد اس چیز کو یقین دلایا کہ شام پورے خطے میں امن, استحکام اور خوشحالی لانے کا خواہش مند بھی ہے, اور یہ ایک تاریخی موقع ہے جس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اسرائیل کے جو اقدامات ہیں وہ علاقے کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتے ہیں, اس سے ہم سب کو خبردار رہنا چاہیے. ان کی تقریر 10 منٹ کی تھی, سب کوئی 10-15 منٹ ملے ہوئے تھے. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے جو 57 منٹ کھینچ گئے, اور 57 منٹ میں ہم نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ کل بات کی ہے. بہت سے ملکوں کو اور بہت سے خطوں کو جو ہے نا وہ انہوں نے وارننگ دی ہے. تو شام کے نے اس میں یہ کہا ہے کہ وہ 97 کی طرح کی جنگ بندی چاہتے ہیں, لیکن 1974 کی طرح کی جنگ بندی کے لیے انہوں نے بفر زون کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں جو انہوں نے کیا. اس میں کہا ہے کہ ہماری زمینیں واپس کرے, جن علاقے پر قبضہ کیا وہ واپس کرے. تو یہ تو تھی انٹرنیشنل. ہمارے وزیر اعظم, میں نے شروع میں بتایا کہ یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے. اس سے پہلے وہ سعودی عرب گئے جہاں انہوں نے ایک بڑا تاریخی معاہدہ سائن کیا, اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفنس پیکٹ میں چلا گیا ہے اس کے ساتھ, سعودیہ کے ساتھ, جس کا ذکر مختلف ممالک نے بھی کیا, شام کے صدر نے بھی کیا ہے. اور امریکہ کو اس پر کوئی اس طرح کا اعتراض نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ اگر بند دروازے ہوں گے کہیں بھی
تو ملک اپنا راستہ ڈھونڈیں گے. امریکہ کی ایک پرابلم ہے, امریکہ جب بھی اپنا اسلحہ سپلائی کرتا ہے کسی بھی ملک کو تو کچھ کنڈیشن لگا دیتا ہے. جو اسلحہ مڈل ایسٹ کے اسلامی ممالک کو دیا گیا اس میں بھی ایک کنڈیشن تھی کہ یہ اسلحہ اسلامی ممالک اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ دوحہ میں جو ان کا سارا سیکیورٹی سسٹم تھا, جب اسرائیل نے دوحہ پر حملہ کیا تو وہ خاموشی کے ساتھ سوتا رہا ایسے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بھی امریکہ نے جب ہتھیار فراہم کیے تو نیت اس کی تھی کہ پاکستان چین سے لڑے گا, اور بعض ہتھیاروں کی فراہمی میں یہ کنڈیشنز تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے خلاف اسلحہ کو استعمال نہیں کرے گا. اور بعض جنگوں میں بعض ہتھیاروں پر جب انڈیا نے کمپلینٹ کی کہ پاکستان کا وہ اسلحہ جو ہے انڈیا میں 1965 کی جنگ میں استعمال ہوا جس کو امریکہ نے انڈیا کے خلاف استعمال نہ کرنے کی ڈائریکشن دی ہوئی تھی. پھر انہوں نے 71 کی وار میں بھی اور امریکی جہازوں کے بارے میں بھی اس وقت یہ بات کی تھی. تو امریکی اس وقت آئے بھی تھے, اپنے بوریا بستر لے کے انکوائری کرنے تشریف لائے تھے, اور یہ پھر انہوں نے جب ساری انکوائری کی تو انہوں نے جعلی قرار دے دیا انڈیا کے سارے دعووں کو. تو ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے ورلڈ بینک کے ساتھ بھی پاکستان کے جو معاملات ہیں, خاص طور پر جو صورتحال خراب ہوئی کلائمیٹ چینج کی, بارشوں سے اور سیلاب سے جو حالات پیدا ہوئے, ایگریکلچر انڈسٹری کو اور ایگرو بیس انڈسٹری کو جو لاس ہوا, اس سب کے بارے میں انہوں نے مذاکرات کیے. اور میں بھی کہ ورلڈ بینک جو آگے پروجیکٹ لائے گا اس میں وہ چیزوں کو مد نظر رکھے. اور آج شاید جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں یا دیکھ چکے ہوں, اس وقت تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ ہو چکی ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ میٹنگ شیڈولڈ ہے, اور اس میں جو ہے نا میٹنگ کی کو بہت سی توقعات ہیں انہوں نے بھی لگائی ہوئی ہیں, سعودی عرب اور قطر نے بھی, کیونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب وہ بڑی ویگورسلی اس میں میٹنگز کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پچھلے دنوں بھی ہم نے اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ ایک بڑی میٹنگ ہوئی جس میں مطلب پاکستان کے پرائم منسٹر, ترکی کے صدر طیب اردوغان اور باقی بھی انڈونیشیا اس ممالک کے بھی لوگ شریک تھے, سعودی عرب کے بھی نمائندے شریک تھے. اس میٹنگ میں بھی غزہ کی صورتحال ڈسکس ہوئی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. صدر بہت دباؤ میں ہیں اور صدر کو یہ میسیج کنوے کر دیا گیا ہے کہ یہ جنگ آپ نے ہی بند کروانی ہے, کیونکہ اسرائیل آپ ہی کے قابو میں ہے, باقی تو کسی کے قابو میں ہے نہیں. یونائٹڈ نیشن کے 4 سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبران جو ہیں, سوائے مائنس امریکہ کے جو 5واں ملک ہے, اس کے علاوہ 4 جو ہیں وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم کر چکے ہیں, فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں. کچھ نے کنڈیشن لگائی ہیں لیکن بہرکیف تسلیم تو ہو چکا اور ایک ایکٹیویٹیز چل رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور جنگ بندی کی طرف جانا ہوگا. اب میں واپس آتا ہوں انڈیا کی طرف. انڈین منسٹری نے اب اناؤنس کیا ہے کہ کشمیر میں انہوں نے ایک ایسا نیٹ ورک توڑ لیا ہے جو پہلگام انسیڈنٹ کے جو مجرم تھے, جن کو بقول ان کے ہم نے تو دیکھے نہیں, دنیا نے بھی نہیں دیکھے, کچھ تصویریں دیکھیں عجیب و غریب قسم کی جس کے بعد میں تسلیم کیا گیا کہ وہ غلط ہیں, ان میں ایک بھارتی فوج کا سپاہی بھی نکل آیا. تو بہرکیف اب انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کو ٹیررسٹوں کو یہاں پہ سپورٹ دے رہا تھا ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے. بھئی جب تم ٹیررسٹوں کو نہیں دیکھ سکے, ٹیررسٹوں کو پکڑ نہیں سکے, پکڑنے میں کئی ماہ لگا دیے, وہ بھی اصلی پکڑے کے جعلی پکڑے کے, کیا کیا ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ٹیررسٹوں کا جو اپنا ایک نیٹ ورک تھا اس کو دیکھ لیا ہے, اور اس میں محمد یوسف قاتریہ ایک 26 سالہ نوجوان ہے, کلگام کا رہنے والا ہے, اس کو پکڑ لیا ہے. اب جب وہ ان کو پکڑ ہی نہیں سکے, ٹیررسٹ تو پولیس مقابلے میں مارے گئے, فوج کے مقابلے میں مارے گئے, تو پکڑ کیسے لیا اور نیٹ ورک کہاں سے ڈسکلوز ہو گیا؟ یہ کئی سوالات ہیں. دیکھیں ٹیررسٹ ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے, نہ یہ پتہ لگا کہ وہ کہاں سے گئے تھے, وہ اس کے اندر ہی تھے انڈیا کے, اور انڈیا میں وہ کہاں پہ تھے وہ ان کو نہیں پتا. جب تک یہ چیزیں منظر عام پہ آئیں اس وقت وہ مارے جا چکے تھے. تصویریں جو دکھائیں اس میں کوئی زندہ نکل گئے, اور ایک انڈین آرمی کا جو ہے جوان ہے وہ آ گیا, ایک بندہ وہیں کچھ ہفتے پہلے پوسٹ ہوا تھا, وہ اس میں پتہ لگ گیا کہ وہ بھی ملوث ہے. اب انہوں نے جس کا میں نے ابھی نام لیا یوسف, اس کو انہوں نے ایک ظاہری تصویر سی ہے, کوئی بیچارہ ہوگا کہیں کلگام کہیں گیا ہوگا وہ کیونکہ انڈین آرمی تو جو شہر کے قریب سے بھی گزرے اس کو پکڑ لیتی ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ 26 جو وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی تھیں اس میں سے ان کا ایک ہے. بیسرام آپ کو معلوم ہے کہ ویلی ہے وہاں پہ, وادی ہے, اس میں اس کو پہلگام کا کو گھاس بھی کہتے ہیں, تو وہاں پہ مطلب یہ ایکٹیویٹی ہوئی اور اس میں جو یہ 25-26 لوگ مرے. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ
रेजिस्टेंस फ्रंट का मेंबर है। हालांकि रेजिस्टेंस फ्रंट ने जो है वो पहले इंडियन ने उनके पेगासस के ज़रिए से उनके फ़ोन में घुसे होंगे, फिर उन्होंने उसको डिटेक्ट करके कहा होगा कि जी, बाद में जब इनको पता लगा रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये किया ही नहीं है। उनकी तरफ से तरदीद आ गई, लेकिन भारत अपनी जगह डटा हुआ है कि वो हैं। तो अब उन्होंने इस यूसुफ को पकड़ लिया। अभी ये यूसुफ के जो 12-15 रिश्तेदार हैं उनके भी घरों को गिराएंगे। और अभी तो इस नौजवान को जो बिल्कुल बच्चे ही है, उसको उन्होंने 14 दिन की पुलिस कस्टडी में दे दिया। ना भी देते तो ज़ाहिर है पकड़ तो लिया, उनका जो मर्जी करें। तो अब इसकी ना सुनवाई होगी, इसको मारपीट करके कोई एक लिखवा लेंगे, एक बयान, और फिर अदालतें उस बयान की बेस पर इसको सज़ा देंगी, क्योंकि इसका कोई ना कोई नेटवर्क है। ये एक बेचारा वहाँ ठेके पे जॉब करता था, कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिम था, वहाँ के बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि इंडिया जो है वो एक्चुअली तालीमी इदारों और तालीम के जो है ना उसका दुश्मन हुआ है। तो मुसलमानों के वहाँ पे जो स्कूल थे, तालीमी इदारे थे, इवन जमात इस्लामी के 100 से ज़्यादा स्कूल थे अच्छे, उसको उन्होंने बंद करा दिया। तो और ऐसी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, मुदारस को, इनको सबको बंद करवा रहे हैं, उनके नाम भी हिंदुओं में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो नौजवान वहाँ पे इनफरादी तौर पर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कोई दीनी आलिम हो, चाहे अपना इंग्लिश टीचिंग का आलिम हो, उन दोनों को पकड़ रहे हैं। तो ये भी इसी वजह से पकड़ा गया कि ये वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा था, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते मुसलमानों के। तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो वो अभी इन्वेस्टिगेशन तो अभी पता नहीं शुरू हुई कि नहीं, अभी तो अरेस्ट हुआ है। तो उसमें ही उसने उनका ताल्लुक जो है 4-5 ग्रुपों के साथ जोड़ दिया, जिसमें लश्कर भी है, ए भी है, सी भी है, डी भी है। तो अभी तो मेरा ख्याल है उसका जो है वो दाइश के साथ भी जोड़ेंगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ होगा, उसके ट्रेनिंग का जाली एक निकालेंगे हिसाब किताब। तो ये मतलब इंडिया का एक वो बदनुमा चेहरा है उनके उसका अदालती निज़ाम का, जो मतलब इसकी गहराई में जाने की बजाय इसके एक बयानात पे जाती है। और इसीलिए NIA जो है उसका जो अपना सज़ा का है रेट, वो किसी साल में 2%, किसी साल में 3% और किसी साल में 1.8% रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि 2 और भी हैं जो ऑन ग्राउंड वर्कर हैं उनके, जिनमें परवेज़ अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर है। ये दोनों मेरे ख्याल से सगे भाई होंगे। तो इनको भी कोई 3 टेररिस्टों के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह मतलब टोटल कोई 4 हो जाएंगे। तो और भी पता नहीं कोई कमांडरों के नाम उन्होंने लिखे हुए हैं कि कोई जिब्रान भी है, कोई एक शाह भी है, कोई एक अफगान भी है, और पाकिस्तान में तो किसी का नाम अफगान है ही नहीं। तो बाहर के इस तरह के तरह के लोग जो वो जोड़ रहे हैं, इधर उधर से कुछ जोड़ेंगे जिनको वो ज़बरदस्ती जो है वो सज़ा देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो इंडिया एक जालसाजी करता है, एक जाली बयानिया एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, जिसको दुनिया भर ने आज रिजेक्ट कर दिया हुआ है, उसी बयानिए के पस मंज़र में अगर हम देखें तो पिछले दिनों एक बड़ी वीडियो वायरल हुई कि पाकिस्तान से लोग आ गए हैं, मुसलमानों ने जो है ना वो कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है, अपना एक मुसलमानों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया एक सरकारी दफातर पे, सरकारी घरों पे, सरकारी चीज़ों पे, और मुख्तलिफ़ तरह की जो है ना वो उनकी वीडियो बनाई गई कि मुसलमान जो वहाँ पे टॉर्चर कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कत्ल गारतगरी कर रहे हैं। बाद में पता लगा कि ये वीडियो जाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनाई गई है, और ये एक हॉट केक की तरह उनके अंदर सेल हुई। तो ये मतलब उनका चेहरा है कि सुपरसोनिक मिसाइल की तरह वो झूठ को जो है ना वो वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं और फैलाते हैं। तो इस पर अभी मुसलमानों को क्या क्या किस तरीके से फैलाते हैं, इस पर बात करने से पहले मैं अभी जाऊँगा थोड़ा सा कारगिल और लद्दाख में एक बड़ी बहस चल रही है कि, और वहाँ पे कोई 4 लोग जो हैं वो भारतीय फ़ौज की फायरिंग से, फ़ौज और सिपाही मिली जुली लोगों की फायरिंग से हलाक हो चुके हैं। कोई 15 दिन से वहाँ पे हड़ताल चल रही थी। 15 दिन से वहाँ पे ये मामला चल रहा था कि इनको यूनियन टेरिटरी जो बनाई हुई है इसको मुस्तकिल दर्जा दिया जाए स्टेट का, और इसको जो है वो जॉब्स दी जाएँ, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो तकरीबन कोई 5-6 साल से मुस्तकिल बेरोज़गार हैं, यानी उनको कॉन्ट्रैक्ट पर भी जॉब नहीं मिली। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जिस पे इंडिया में एक बड़ी फिल्म बनी हुई थी, आपने भी देखी होगी, तो आमिर खान ने बनाई थी, वो फिल्म उसी पे थी, सोनम वांगचुक पे है, उसमें भी उसका नाम बड़ा अजीब व गरीब रखा हुआ था उन्होंने।
تو یہ جو وانچوک ہیں یہ وہاں پہ ایجوکیشنسٹ ہیں، بہت ایکسپرٹ ہیں، ان کے نام پہ بہت سے پیٹنٹ بھی ہیں جو انہوں نے بھی بتایا تھا، عامر خان کے بڑے پیٹنٹ ہیں. تو یہاں کے ٹھنڈے علاقے میں رہتے، یہ 2 دفعہ پہلے بھی بھوک ہڑتال اور ہڑتال کر چکے ہیں. تو اب وہ کہ 15 دن سے ہڑتال پر تھے، اور جب وہاں پہ 2-3 لوگوں کی طبیعت بہت خراب ہوئی، ان کو ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا، تو پھر جو ہے نا وہ وہاں کا یوتھ سڑکوں پہ نکل آیا. وہ پہلے ہی تنگ تھا انڈین ایکٹیویٹی سے، ان چیزوں سے. تو پہلے ہی اس نے جو ہے نا وہ کافی پریشان تھا. تو اس چیز پہ انہوں نے جو ہے نا وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو صدر دفتر تھا اس کو آگ لگا دی. جب دفتر کو آگ لگائی تو پھر جو ہے نا وہ انہوں نے فوج نے فائرنگ کی، اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو آرٹیکل 6 ہے اس کے تحت تحفظ دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو زمینیں ہیں وہ ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس کے قبضے میں جانے والی ہیں. وہاں پہ جو ہے نا مختلف طرح کے ٹھیکے ٹھوکے دیے جا رہے ہیں، اور اندازہ یہ ہے کہ یہ سارا جو یونین ٹیریٹری بنائی گئی ہے یہ اڈانی کے لیے بنائی گئی ہے، جو ان کے دارالحکومت دہلی میں بیٹھ کے رول کرنا چاہ رہے ہیں پوری اس پہ. پہلے کارگل الگ تھا، کارگل کو یہ تھا کہ کہیں ہمارے فنڈز لے کی طرف نہ ٹرانسفر ہو جائیں، لداخ کی طرف نہ چلے جائیں. اب دونوں نے اتحاد قائم کر لیا ہے. دونوں جو ہے نا کارگل اور ان کی یونینوں نے ایک ہڑتال کا اناؤنس کی تھی جس پر یہ ساری گڑبڑ ہو گئی. تو اب آپ اس کو ملا لیں کہ وہ وہاں جو ابھی آسام میں ہوا، کیونکہ آسام میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی کہ مسلمانوں کو وہاں پہ دبانے کے لیے، ان کے خلاف ایک وار لائک سچویشن پیدا کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ تصویریں بنا کے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی. اور پھر وہاں پہ یو پی میں جے شری رام کا نعرہ لگانے سے انکار کرنے پر ایک امام مسجد پہ حملہ ہوا. تو آپریشن سندور جو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا. وہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف آلریڈی جاری ہے، اور یہ آپریشن سندور جو ہے یہ انڈیا کو توڑنے کا، دولخت کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بنے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے تھوڑی سے وقفے کے لیے اجازت دیجیے، ہم پھر واپس آتے ہیں اور دوبارہ اسی موضوع پہ بات کریں گے. ہم اب انڈیا میں ہی رہیں گے کیونکہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دیا ہے، جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن وہ بہت سنجیدہ پہلو ہے. تھوڑا سا وقفہ. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے تھے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف اور مسیح برادری کے خلاف تشدد کو. مسیح برادری کے خلاف جو تشدد ہو رہا ہے اس کو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک باقاعدہ آرگنائز کرنے کے ادارہ بنا دیا ہے. ہم اس پر آخری 10 منٹ میں آئیں گے. ابھی ہم دوسرے جو ہندو اپنے وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے اور تھوڑا تھوڑا مسیحوں کے خلاف، پہلے ہم ان 2-4 پرسنالٹیز کا بات کر لیتے ہیں. سمبھاجی ونائک بھیڑے ایک ہیں مہاراشٹرا میں، ہندوتا کے ایسے کارکن ہیں، عمر ان کی 90 سال ہے، لیکن جب بولتے ہیں تو ایسے بولتے ہیں کہ آگ ہی لگا دیتے ہیں. تو 1980 کی دہائی کے اواخر میں انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی جو شیو پرتشٹھان ہندوستان کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو قوم پرستی، یہ پہلے اپنا جڑے رہے جو راشٹریہ سویم سیوک سنگھ ہے، RSS بدنام میں زمانہ تنظیم، جو اپنا اس کے ایک جعلی قسم کے ایک ایجوکیشنل اس میں ایکٹیویٹیز کے زیر سایہ ایک اپنا بربریت کا جو ہے ماحول پیدا کر رہے ہیں. تو یہ جو سمبھاجی راؤ بھیڑے ہیں یہ جون 1993 میں پیدا ہوئے تھے. اب ان کی عمر 92 یا 93 سال ہے. کوئی 92 سال بتاتے، کوئی 93 سال بتاتا ہے. تو یہ شری شیر سنگھ پرتھان ہندوستان کے لیے ان کو پہچانا جاتا ہے. یہ کوششیں وہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ RSS کا جو ایک ریڈیکل ایجنڈا ہے، جو ان کا ہندوتوا کا ایجنڈا ہے، یہ اس کے بڑے اپنا چیف سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو کسی ایک علاقے تک محدود نہیں کیا. یہ سانگلی میں، کولاپور میں، پونے میں، بیلگام میں، ممبئی، مہاراشٹر، کرناٹک میں بھی ان کے کچھ حصوں میں ان کے پیروکار پائے جاتے ہیں. اور یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں نریندر مودی نے کہا تھا کہ میں سمبھاجی ونائک بھیڑے کا جو ہے نا وہ فین ہوں. اور یہ بات انہوں نے اس وقت کی تھی جب 2008 میں انہوں نے ایک وہاں پہ ایک فلم بنی تھی جو بنی تھی وہاں پہ قتل و غارت گری پہ. اور یہ قتل و غارت گری ان کی وجہ سے ہوئی تھی جسے بھیما کورے گاؤں کیس کہا جاتا ہے. تو یہ بھیما کورے گاؤں کیس کا ابھی تک جو ہے نا بہت سے جو اس میں مسیح برادری بھی اندر ہے، کمیونسٹ بھی اندر ہیں، اور کچھ لوگوں کے بھی جیسے سیتا وارڈ جو ہیں ان کے بھی ضمانت بھی ہوئی ہے، کوئی 4-6 مہینہ ہوا. تو یہ جو وہ شخص ہے اس نے مطلب مختلف پرچوں کے باوجود گرفتار نہیں ہوا. اور جو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں وہاں کے،
انہوں نے تو صاف طور پہ کہہ دیا مہاراشٹر کے کہ میں تو اس کو گرفتار نہیں کروں گا، وہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب بھیما کورے گاؤں میں یہ کبھی دلتوں کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور نریندر مودی جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں دلتوں کو کارنر کیا جائے، مسلمانوں کو کارنر کیا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے، مطلب انسٹال تو نہیں کیا لیکن یہ خود انسٹال ہوا ہے۔ 1 جنوری 2018 کو جو ہے نا ان کے خلاف ایک پرچہ درج ہوا تھا اسی طرح کا، لیکن اس میں چونکہ دفعات تو وہ بھی شامل کی گئی تھی UAPA کی، لیکن بڑی خوش قسمت ہیں کہ یہ 31 دسمبر 2017 کو تشدد کرنے کے بعد کافی عرصے بعد ان کے خلاف جب درج ہوئی FIR تو بچ نکلے، کوئی ان کو گرفتار کرنے کا نہیں ہے۔ بھیما کورے گاؤں کا ایک ایسا تشدد تھا جو بامبے ہائی کورٹ میں بھی گیا تھا، اس کے مطلب انکوائری کے لیے سپریم کورٹ آف انڈیا سے بھی رجوع کیا گیا تھا، لیکن انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ UAPA لگانے کے باوجود نہ ان کو گرفتار کر رہی ہے، نہ کوئی ان کو کچھ پکڑ رہی ہے، یہ مزے سے پھیر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو 3 ججوں کے بینچ نے جو ہے نا وہ کیس سنا ان کا، لیکن گرفتار یہ پھر نہیں ہو سکے، سپریم کورٹ بھی ان کو گرفتار کروانے میں ناکام رہی، کیونکہ RSS کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑی پاور کے ساتھ وہاں پہ انفورس ہوا ہے۔ ان کی وجہ سے جو جامنیر ایک ایریا ہے وہاں پہ 20 سالہ مسلمان ہے، اس کی لنچنگ ہوئی، اور ان کو لنچنگ کا گرو جی کہا جاتا ہے۔ پرتشدد ریلیاں جو ہے وہ ان کے خاص مزاج کا حصہ ہیں کہ ہم نے یہ نکالنی ہے، اور سمبھا جی جو ہے یہ انہوں نے نام ان کا تو کچھ اور ہی تھا، لیکن نام انہوں نے اپنا سمبھا جی، جو سمبھا ایک اپنا اکبر کے ساتھ مغل بادشاہوں کے ساتھ اس میں تھے، حالت جنگ میں تھے، اور خود ہی جنگ لڑتے تھے زبردستی، اور پھر ہار بھی جاتے تھے، پھر مافیا میں مانگتے تھے، پھر فوج میں بھی شامل ہو گئے تھے، تو اب وہ سمبھا جی مہاراج بنا دیا ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر کے۔ تو ڈسٹارٹڈ ہسٹری میں جو سمبھا جی ہیں بڑے مغل بادشاہوں سے لڑتے رہے، تو ان کے نام پر انہوں نے اپنا نام سمبھا جی رکھ لیا ہے۔ تو اب ان کی وجہ سے ان کے جو محافظ ہیں، ہندوتوا کے جو محافظ ہیں، انہوں نے سلیمان پٹھان کو لنچنگ کے ذریعے مار ڈالا، اس کے گھر پر حملہ کیا، ان کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ان کا گھر ہے، تو ان کے گھر پہ بھی حملہ کیا، اور ابھی تک مطلب یہ سارے کے سارے موج مستی کر رہے ہیں، باہر ہیں، فارغ ہیں، بچے میں۔ تو ان کی جو تنظیم ہے وہ مسلسل جو ہے نا وہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کر رہی ہے، اور انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا تھا ننگے پاؤں، ہندی بولتے ہیں، اردو کے سخت خلاف ہیں۔ پچھلے دنوں 5 چینلز کو بھی جو ہے نا انڈین گورنمنٹ نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے کہ جی آپ نے اردو کے الفاظ کو نکال دینا ہے، اردو کے الفاظ کو نکال دینا ہے۔ اور جب اس پہ کرٹیسائز ہوا تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اردو کے تو الفاظ کو نکالنے کو تو ہمیں کمپلینٹ آئی تھی، تو ہم نے کمپلینٹ فارورڈ کر دی تھی، لیکن اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل درآمد کریں نہ کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ ڈرامے اس طرح کے انڈیا میں ہوتے ہیں، وہ ایک آرڈر جاری کر دیتے ہیں، آرڈر کو پھر بعد میں کہتے ہیں وہ تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا، اور اس پہ عمل درآمد پہ سماج کرواتا ہے۔ اب اس پہ مختلف چینلز جو ہیں وہ پروگرام شروع کریں گے، کر چکے ہوں گے، کہ اردو کے لفظ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، یہ تو مغلوں کی زبان تھی، یہ تو فلانے کی زبان تھی، اس کی جگہ سنسکرت ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ اور راجستھان میں 2024 میں آرڈر جاری ہو گیا تھا کہ پولیس تھانہ کچہری میں جو ہے نا وہ اردو کے لفظوں کا ان کو دیس نکالا کرتے۔ پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اجے پور نے آرڈر جاری کیا۔ مہاراشٹر کے کئی شہروں اپنا اتر پردیش کے کئی شہروں میں اسی طرح کے جو ہے نا وہ الفاظ اردو کو نکالنے کے لیے ہندی کے متبادل لفظوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تو سلیمان پٹھان کو مار کر انہوں نے جو ہے نا وہ کر دیا، لیکن کسی کا جو ہے نا وہ نہیں پتہ لگا کہ جی وہ قاتل کون ہے، کیونکہ ہجوم جب بھی مارتا ہے تو ہندو سارے بے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ انڈین اس نے امت شاہ نے جو ہے نا وہ ایک تقریر میں اپنی لوک سبھا میں کہا تھا کہ ہندو تو سنسکاری ہوتے ہیں، اور انہوں نے کبھی کوئی جو ہے نا وہ ایسا مرڈر یا ایسا نہیں کیا۔ تو ان کے بارے میں ان پر انکوائری کے لیے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ایک SIT بھی بنی، وہ بھی کوئی رپورٹ پیش نہیں کر سکی۔ لنچنگ کے ماسٹر مائنڈ ہیں، لیکن ان کا کوئی جو ہے نا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ بعض اوقات یہ پیدل سفر کرتے ہیں، بعض اوقات یہ گروپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور حالیہ برسوں میں جو ہے نا یہ ایک ایسے نام کے طور پر منظر عام پر آئے ہیں جو وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی گھر کہہ رہے ہیں۔
کیونکہ یہ مطلب اچھے خاصے جو ہے نا انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اپنا گرویدہ کر لیا ہوا ہے، ایون جس میں سائنس کے مضامین کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں، اور سارے جو ہے نا وہ شیوا جی کے انہوں نے وہاں پہ بڑے بت شت لگانے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ تو یہ مطلب ایک سمبل بنے ہوئے ہیں انڈیا کے مہاراشٹرا میں، جہاں پہ اگلے سال یا تھوڑے عرصے میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو ان کی بڑی ضرورت ہے۔ اب ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے خلاف بعض لوگ جو ہے نا وہ منظر عام پر آئے ہیں کہ یہ باہر کیوں ہیں، جب ایک آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پہ 2 ریاستوں میں 17 اور 25 لوگوں کے خلاف کیس ہو جاتے ہیں، لوگوں کو مار مار کے ادموا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو رام کے نعرے لگاتے پھرے جے شری رام کے ساتھ، لو رام لو مہادیو کے، تو ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھتا؟ تو پارلیمنٹ کے اسٹیج پر بھی ہر جگہ پہ بھی جو ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، ان کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے، میڈیا میں بھی، ادھر بھی ادھر بھی، لوکل میڈیا میں مہاراشٹرا کا جو ایک نظام ہے اس میں۔ تو ان پہ ان کو اتنی کھلی چھٹی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو اپنی چھتری طرح لے لیا تھا نریندر مودی نے، جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ بڑا کام کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، زعفرانی پرچم وہ لہرائے پھرتے ہیں۔ تو ان کو مطلب ایک انڈائریکٹلی مودی کی اسٹیٹمنٹ نے ایک لیگل چھتری دے دی کہ اب چھتری اس کے نیچے جو ہے نا وہ سب نے جو ہے نا وہ کام کرنا ہے، مطلب ان کو سپورٹ کرنا ہے، سب نے ان کے ساتھ ہونا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ 10,000 نوجوانوں کی ایک فوج بنا رکھی ہے۔ RSS بھی نے بھی تو فوج بنا رکھی ہے نا، تو انہوں نے بھی فوج بنا رکھی ہے۔ 10,000 نوجوان جو ان کے لیے دیوانے ہوئے ہیں، اور وہ مطلب مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز میں شرکت کرتے ہیں۔ خواتین بھی ان کے ساتھ ہیں، تنظیم کا ایک کیڈر ہے جو مطلب ان کی تعلیمات پر انہوں نے مطلب ان کے ذہنوں کو مسخر کر لیا ہوا ہے، اور وہ جو یہ کہیں گے وہ یہ کریں گے۔ تو اس میں گو رکشک بھی شامل ہیں، اس میں دھرم رکشک بھی شامل ہیں، اور ان کی وجہ سے وہاں پہ جو سرگرمیاں ہیں وہ تقریباً دگنی ہو گئی ہیں۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ دگنی ہو گئی ہیں۔ تو یہی مطلب ایکٹیویٹیز کو بھی روک رہے ہیں، بھینسوں کو بھی روک رہے ہیں، باقی نقل و حرکت کو بھی روک رہے ہیں، اور کم از کم جو ہے نا 100 کے قریب جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ لو جہاد کے کیسوں کو روکا ہوگا۔ تو یہ گروپ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ وہاں پہ سرگرم ہوا ہے، اور انسٹاگرام پر، واٹس ایپ گروپوں میں، اسی لیے جو روش کمار ہیں وہ واٹس ایپ گروپ کے انکلز کہتے ہیں کہ جی واٹس ایپ گروپ کے جو انکلز ہیں وہ صبح کو دیکھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ کے نکل آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک فیک چیزوں کو کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا کہ جی ایک سوشل میڈیا پر بہار، آسام اور ادھر ادھر ایک مسلمانوں کے قبضے کی ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل کرائی گئی، جو بعد میں پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جی مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کو اپنا ایک مشن بنا لیا جائے۔ تو یہ انہوں نے مشن بنا لیا تھا اپنا۔ اب میں آتا ہوں جو میں نے شروع میں بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں، انڈیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ ایک رپورٹ جاری کرتا ہے جہاں پہ ایک لیب بنی ہوئی ہے، انڈیا ہیٹ لیب، انڈیا ہیٹ لیب۔ اس نے 2023 میں بھی بڑی ایک ٹاپ کلاس رپورٹ جاری کی، 2024 کی بھی جو ہے ہیٹ لیب کی رپورٹ 2025 میں جاری ہوئی۔ اس رپورٹ میں جو انہوں نے ان تمام مسلمانوں کے الزامات کی تصدیق کی جو وہ کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یونائٹڈ نیشن میں خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تشدد کا سامنا کر رہا ہے مذہب وہ مسیحیت ہے، اور ان کی رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا میں ہندوستان میں جو تشدد کا سامنا کریں، کیونکہ سب سے زیادہ تشدد کا سامنا تو ہندوستان میں ہو رہا ہے نا مجموعی طور پہ، اور یہ رپورٹ انہوں نے دیکھ کے ہی بات کی ہے۔ تو رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 18% جو ہیں وہ ہندو بعض معاملات میں انڈین ٹیررزم کا شکار ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ بعض معاملات میں 82% اور بعض میں 93% ہے، بعض میں اس میں زیادہ ہیں۔ تو تشدد کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو پہلے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ انڈیا میں جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اس میں یہ اپنے ملک میں ایک آرگنائزیشن بنا دی ہے، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انہوں نے ایک ادارہ قائم کر دیا ہے جو یہ دیکھے گا کہ انڈیا کے ریاست منی پور میں کتنے ہندوؤں نے کتنے عیسائیوں کو مرڈر کیا، کتنے عیسائیوں کو انہوں نے گرجا گھروں کو بلڈوز کیا، اور کتنی پراپرٹی کو ہتھیانا چاہتے ہیں۔ وقف بل لا کر وہ مسلمانوں کی پراپرٹی کو ہتھیانا چاہتے تھے۔ وقف بل پر سپریم کورٹ نے بعض پابندیاں لگائی ہیں، لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا
جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ جی وہاں پہ یہ چیزیں سیلف اسٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ خود ہی شروع ہو گئی ہیں. ایتھنوکریسی جو ہے اس کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ اس ملک ایسے ملک میں جو ایتھنوکریٹک ہو چکا ہو اس میں چیزیں سیلف اسٹارٹر ہو جاتی ہیں اور یہ پھر ایک پروسیس کا حصہ بن جاتی ہیں. کوئی ایک چیز کہیں سے پھلجھڑی چھوڑی جاتی ہے، وہ پھلجھڑی پھر آٹومیٹکلی پورے سوسائٹی کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو انڈیا جو ہے وہ ایتھنوکریسی کو پر چلا گیا ہوا ہے، ایتھنوکریٹک اسٹیٹ بن چکا ہوا ہے. ڈیموکریسی تو اس وہاں پہ رہی نہیں ہے. تو وی ڈیموکریسی آرگنائزیشن ہے، اس میں بھی ان کو اینڈ پہ رکھا ہوا ہے. تو اب اگر جائزہ لیں کہ ہندوستان میں کتنے فسادات ہوئے تو اس کا کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے. کتنے مسلمانوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا اس کا کم سے کم ڈیٹا انڈین گورنمنٹ دیتی ہے، لیکن متوازن ڈیٹا جو ہے مختلف آرگنائزیشنز دیتی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا فساد جو ہے وہ تو 1947 میں ہوا، جو RSS کی پرچم چھتری طرح ہوا، جس میں صرف جموں میں جو کم سے کم ڈیٹا ہے وہ 20,000 افراد کے قتل کا ہے، شہادتوں کا ہے. جموں میں 20,000 کم از کم مسلمان جو ہے نا وہ شہید ہوئے، اور بعد اعداد و شمار میں یہ 1 لاکھ ہے اور بعد میں یہ 2,37,000 تک. ٹائم میگزین کا بھی نمائندہ انڈیا میں تھا، اس نے بھی اس کو کیا. یونائٹڈ نیشن کی یہ کشمیر کے مسئلے پر جب ڈسکشن ہوا تو اس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی تھی. اور اسپیکٹیٹر کا نمائندہ ایڈیٹر جو بعد میں بنے وہ بھی وہاں پہ تھے، تو انہوں نے بھی اس پہ کتابیں لکھی ہیں جو اس وقت پتہ نہیں شاید نیٹ پہ موجود ہوں یا ہندوؤں نے ان پہ بلاک لگا دیا ہو، RSS کے جو ہندو ہیں. اس کے بعد حیدرآباد میں پولو آپریشن ہوا. پولو کے نام پہ نیم فوجی دستوں نے وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام کیا، جن کی کم سے کم تعداد جو ہے 40,000 بتائی جاتی ہے، کم سے کم 40,000. گجرات میں فساد ہوا 1969 میں سرکاری سرپرستی میں، اور اس میں کہتے تو ہم ہندو مسلم فساد ہے نا، ایکچولی وہ فساد مسلم کچھ فساد ہوتا ہے. تو اس میں کم از کم 430 مسلمان شہید ہوئے. باقیوں کی جو زیادہ سے زیادہ کی تعداد ہے اس کو ہم نہیں کیلکولیٹ کر سکتے. 1980 میں مراد آباد میں بڑا فسادات ہوئے، جس میں مطلب کم سے کم اعداد و شمار کے مطابق 400 اور غیر سرکاری اندازوں کے مطابق 2,500 مسلمان شہید ہوئے. نیلی ایک بار قتل عام کہلاتا ہے، یہ 1983 میں ہوا. اس میں مطلب آسام میں کم از کم 2,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. بھاگلپور میں فساد 1989 میں ہوا. بہار میں ہوا، یہاں پہ کم از کم جو ہے نا وہ 900 مسلمان شہید کیے گئے. ممبئی میں 1992 میں فساد شروع ہوا اور پھر 1993 تک جاری رہا. اس میں بابری مسجد کی شہادت سے پہلے اس کے بعد، تو اس میں کم از کم جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کہتی ہے 1200-1300 900 سے 1200-1300 تک، اور مسلمان اور باقی جو نیوٹرل آرگنائزیشن جو سٹیزنز گروپ ہیں وہاں پہ بنے ہوئے وہ یہ تعداد 2,000 سے 3,000 تک بناتے ہیں. اس میں کم از کم 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے، کم از کم 1.5 لاکھ، جن کا بڑا حصہ آج بھی بے گھر ہے. اور ان کا ایک محدود سا حصہ جو ہے وہ شاہین باغ میں جا کے آباد ہوا تھا، اور شاہین باغ ایکچولی انہوں نے ہی بسایا تھا، اور یہ مچھروں کا ایک ڈیرا ہوتا تھا. اور وہاں کے جو اس پہ جو رائٹ اپ آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ وہاں گئے تو صبح کو جب وہ سفید چادر کو دیکھتے تھے مچھروں کے خون سے سرخ ہوتی تھی. اتنے مچھر جو ہیں وہ چادروں کے اندر مارے جاتے تھے. تو دہلی میں 2020 میں جو مسلمان کی شہادتیں ہوئیں اس میں 53 میں سے کم از کم 40 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے. اچھا، جتنے بھی میں نے فسادات کا نام بتائی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. اس میں ایک جیسے ہوا تھا میرٹھ سے، انہوں نے جب چدمبرم صاحب منسٹر انٹیریئر تھے انڈیا کے، ان کی ہدایت پر اپنا کوئی تقریباً 40-45 کے قریب ایک مسلمان نوجوانوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو مار کر ان کی لاشوں کو نالے میں پھینک دیا گیا. اور اس میں پھر 2 مسلمان جو ہیں، ایک بعض روایت کے مطابق، ایک بعض کے مطابق 2 مسلمان جو ہیں وہ زندہ بچ نکلے تھے کسی طریقے سے. پھر انہوں نے جا کے یہ معاملہ جو ہے وہ سبرامنیم سوامی کے علم میں لائے تھے، اور سبرامنیم سوامی نے جو اس وقت ہندوستوا کے ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے مطلب اس پر جو ہے نا وہ مسلمانوں کے حق میں اور پرچے درج کروانے کے لیے بات کی تھی، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایکچولی انڈیا کے خلاف تھا، کانگریس کے خلاف تھا، تو اس لیے مطلب وہ اس میں تھے. تو جو میں نے اپنی بات کی ابھی کہ جی انڈیا کی رپورٹ کی، تو انڈیا کے خلاف جو ہیٹ رپورٹ جاری کی اس میں امریکہ نے یہ مانا ہے کہ انڈیا میں لو جہاد کا جعلی بیانیہ تسلیم ہوا، ہیٹ جہاد کا جعلی بیانیہ اسٹیبلش کیا گیا. ہیٹ جہاد کے بعد انہوں نے مطلب مختلف طرح کے ایسے بیانیہ اسٹیبلش کیے، کوششیں کی جس کو انہوں نے پھیلایا، جس کی مطلب کوئی مثال نہیں ملتی. اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیکھ کر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ انڈیا میں
کتنے مطلب جو امریکنز ہیں انہوں نے اس چیز کو ان کے اپنی رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی if Congress comes to power they would have forcibly asked all movements to wear burqa garment worn by Muslim women. Congress party will allow Muslims to kill cows and implement Sharia law in the country. یہ مطلب بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہا جس کو امریکہ نے اپنی رپورٹ میں اون کیا. اس کے بعد امریکہ نے یہ بھی کہا کہ I had heard of land jihad and love jihad but now I am concerned about the vote jihad. یہ بات کی نریندر مودی نے جس کو امریکہ نے اپنی رپورٹ میں کوٹ کیا کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ بیف جہاد جو ہے نا وہ وہاں پہ پیدا کیا جا رہا ہے. پھر اس کا ایک کالم 5 ہے اینٹی کرسچن ہیٹ اسپیچ. اس پہ انہوں نے کہا کہ 1 جنوری کو جو ہے نا وہ انڈین اس نے یہ جو امریکہ کی لیب ہے انڈیا ہیٹ لیب اس نے دیکھا کہ جی وہاں پہ کرسچن کمیونٹی کے خلاف ہیٹ کا ایک بیانیہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اور 2011 کے بعد سے جو ہے نا اس پہ ہوا. پھر انہوں نے یہ چیز اسٹیبلش کی کہ نریندر مودی نے 67 یوگی آدتیہ ناتھ نے 86 امت شاہ نے 58 ہمت بسما شرما نے 36 اور سریش کنڈے نے 36 قسم کی ہیٹ اسپیچ کی جس میں انہوں نے مسلمانوں اور ان کو نشانہ بنایا عیسائیوں کو. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ چیف منسٹر تھے چیف تھے اپنا ایک پارٹی کے پروین تکوڈنا انہوں نے بھی کی. پھر نتیش رانے یہ تو بڑا بدنام زمانہ وہاں کے ہیں. پھر کاجل ہندوستانی یہ بھی بڑی تقریریں کرتی ہیں جس کو امریکہ میں بڑا ڈسکس کیا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد اور بھی ہیٹ اسپیچز جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں. اس کے بعد اپنا امریکہ نے اس چیز کو بھی کوڈیفائی کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پلیٹ فارم سے 50 کے قریب ہوئے, بجرنگ دل کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا پچھلے سال 50 ہوئے تھے, اس سال 340 ہوئے. بجرنگ دل کے پلیٹ فارم سے جو معاملات ہیں وہ پہلے 216 تھے اب 279 ہیں. اس کے بعد جو اپنا ایک AHP پارٹی ہے ان کی اور ایک اور بجرنگ دل ہے انہوں نے پہلے 77 کیے تھے اب ترقی کر کے 85 کر لیے ہیں. اسی کا گروپ ہے ایک HSH انہوں نے بھی 66 کے قریب اس سال میں 56 کے قریب ہیٹ اپنا اس کا آرگنائز کے اجلاس میں. اس کے بعد ہندو راشٹر سینا ہے فوج بنی ہوئی یہاں پہ 13 کے سے ترقی کر کے 19 پہ آ گئے. تو اسی طرح پھر ہندو جگرنگ منچ ہے وہاں پہ یہ بنا ہوا ہے گروپ, اس نے بھی 7 کے قریب ہیٹ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز کی ہیں. اس کے بعد کی آرگنائزر جو ہے اس اسپیچ کے 2024 میں ان میں بھی یہی تنظیمیں ٹاپ پر ہیں جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی جو وہاں کی حکمران جماعت ہے اس نے 340 کی ہیں. اچھا اس کے بعد وہاں پہ دیکھیں کہ نیریٹو اور بیانیہ کس طریقے سے اسٹیبلش کیا گیا ہے. بیانیے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے جو کانسپریسی تھیریز مسلمانوں اور مسیحیوں کے خلاف کی وہ 581 تھیں, اور جو کال فار وائلنس ہے یعنی وائلنس کا بیانیہ اسٹیبلش کیا وہ 259 تھا. اس کے بعد کالز ٹو عام ہے کہ عام ہتھیار اٹھا لو مسلمانوں اور مسیحیوں کے خلاف وہ 123 تھا. کالز فار بائیکاٹ ہے وہ 111 ہے. اس کے بعد امریکہ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اسپیچز ٹارگیٹنگ دی پلیسز آف ورشپ وہ 274 ہے 2024 میں, اور روہنگیا مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کی جو ہے وہ 118 ہے 118. تو 8 ایونٹس اسپیچ کے جو ہیں وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پاور میں جو ہوئے ہیں جب سے یہ اقتدار میں آئی ہے اپنا وہ 1165 ہیں, جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے جس نے جہاں یہ خود حکومت میں وہاں پہ 881 ہوئے ہیں. اچھا اس میں نان بی جے پی اسٹیٹ میں 223 کے ہیں, یہ نان بی جے پی اسٹیٹ میں بھی جا کے حملے کرتے ہیں, اور یونین ٹیریٹری جو براہ راست جس کو دیکھ رہے ہیں امت شاہ ان کے بھی اسٹیٹ میں ایسے ہوئے ہیں اپنا مسلمانوں پہ حملے ہوئے ہیں. اچھا اینٹی کرسچن جو ہے نا وہ 18% ہیٹ اسپیچ ہوئی ہیں 1165 میں سے, اور وہ ایسی اسپیچز جو اینٹی کرسچن اور اینٹی مسلم دونوں کو ٹارگیٹ کرتی ہے وہ 97 ہیں, وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اچھا اب اسی طریقے سے جو اس میں سے مائنس کر لیں باقی مسلمانوں کے خلاف ہے. پھر امریکہ نے یہ بتایا کہ انڈیا نے کس طرح کے جہاد کا بیانیہ اسٹیبلش کیا, مثلا مزار جہاد, تھوک جہاد, UPSC جہاد یعنی مسلمان تو قبضہ کر رہے ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ پہ IAS پہ اور IPS پہ, حالانکہ 1.8% شمولیت ہے مسلمانوں کی اس میں. اس فرٹیلائزر جہاد, کھاد جہاد کے مسلمان جو کھاد کھا رہے ہیں, پاپولیشن جہاد, ریل جہاد کے ٹرینوں میں مسلمان سوار ہو رہے ہیں, اکنامک جہاد, اس کے بعد حلال جہاد کے چیزیں حلال آ گئی ہیں, لو جہاد, لینڈ جہاد, ووٹ جہاد, یہ نریندر مودی کا آخری نعرہ ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ایک طرح کا جہاد انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ 6 فروری 1925 کو جو ہے نا 3 ایسی بڑی سیریس ویڈیوز اپلوڈ ہوئیں
جن میں ٹارگٹ کیا گیا تھا اور مسلمانوں کو اور پلیٹ فارم سے قتل و غارت گری کی بات کی گئی تھی. تو اور صرف 3 بہت کم ایسے ہیں جن کو کیا گیا اپنا کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی. پھر امریکہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 11,165 ہیں، ان میں سے 995 جو ہیں وہ مطلب یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ایکس پر ہے، اور 259 جو ہے وہ دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہیں. اور ان کا فیس بک نے صرف 3% جو ہے اس کو روکا ہے. اور یہ جو ہیٹ ہے یہ مطلب ٹریول کرتا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، کسی پلیٹ فارم سے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی. تو پھر اس نے کہا کہ یہ پوری کمیونٹی کو جو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ ان میں 27% کا اضافہ ہو گیا ہے، جو 111 کا اضافہ ہے، کہ مطلب پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ بنایا جائے. تو اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ جو کرسچنس کو اس میں ولنریبل بنایا گیا ہے، اس میں 23.5% یعنی کہ 274 انسیڈنٹس ہو گئے، اس کا اضافہ ہوا ہے. اور اس میں ان کو کہا گیا ہے کہ ان کی جو عبادت گاہیں ان کو چھین لیا جائے، ان کو پلیسز کو تباہ کر دیا جائے. اور بی جے پی جو ہے نا، ان کے پولیٹیشینز جو ہے نا وہ اس بارے میں کیا ہے. اور یہ اضافہ جو بعض صورتوں میں اضافہ جو 62% ہے، اور بعض کو انہوں نے 32% اضافہ ڈکلیئر کیا ہے. تو امریکہ نے خود اس چیز کو اون کیا ہے کہ جو وائلنس ہے وہاں پہ بائیکاٹ کا، اکنامک بائیکاٹ کا، مسلمانوں کے بزنس کے بائیکاٹ کا، عیسائیوں کے بزنس کے بائیکاٹ کا. آپ نے دیکھا کہ جب وہاں پہ اپنا یہ جو جل لے کے جا رہے تھے، جس کو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس میں بے روزگار شامل ہو جاتے ہیں، تو جل لے کے جو جا رہے تھے انہوں نے وہاں پہ اپنا بعض جو بڑے آؤٹ لیٹ تھے امریکی فوڈ انڈسٹری کے، ان آؤٹ لیٹس پہ حملہ کر دیا کہ آپ فوڈ کیوں بیچ رہے ہو اپنا نان ویج، تو ویج فوڈ بیچو. اور جو ادارے بیچتے ہی، جن کی پہچان ہی اپنا نان ویج فوڈ ہے، انہوں نے اپنے اس پہ لگا دیا ویج فوڈ. اور وہاں پہ بہت سی کمپنیز کا بائیکاٹ ہوا، ایک دو نہیں، امیزون کا بائیکاٹ ہوا وہاں پہ. جب امیزون کو تھانے کچہری میں جانا پڑ گیا FIRوں کے مسئلے میں بول جائے، اس کے بعد کورٹ کچہری ان کو کرنا پڑ گئی. تو بڑے بڑے گروپ جو ہیں، ٹیسلا نے اسی وجہ سے وہاں پہ اپنے، ایلون مسک نے جو ہے نا وہاں پہ اپنے اس کو گڈ بائے کہہ دیا کہ میں نہیں آنا چاہتا آپ کے پاس. وقت ختم ہو گیا، ورنہ ہم امریکہ کی جو ایکٹیویٹیز اینٹی انڈیا میں جو ہیٹ ہو رہا ہے اس پہ بہت ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وقت جو ہے نا وہ نکل گیا ہاتھ سے. تو سہیب مرغوب کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے ایسے ایک پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.